انسان کو زندگی میں دکھ کیوں ملتے ہیں؟ انسان کو تکلیفیں کیوں ملتی ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص آیا، دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر انسان کے لیے ہزاروں نعمتیں پیدا کی، ہزاروں لاکھوں اربوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، تو پھر اللہ نے اپنے بندے کے لیے دکھ، درد اور تکلیفیں کیوں پیدا کی؟ وہ خدا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے، وہ اپنے بندے کو مشکلات میں ڈالنا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے بندہ خدا، شکر کرو اللہ نے دکھوں اور دردوں کو پیدا فرما دیا ہے، شکر کرو اللہ نے دکھوں اور دردوں کو پیدا فرما دیا۔ اگر اللہ نے تمہیں تھوڑی سی بھی عقل دی ہے، تھوڑی سی بھی عقل سلیم عطا کی ہے، تو غور کرو، یہ دکھ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ دکھ بھی، یہ درد بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یا علی، دکھ بھی نعمت، درد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے، درد، تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ دکھ انسان کو مضبوط، طاقتور بناتے ہیں اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم رتبہ اور اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیفوں، دکھوں اور دردوں کی بٹھی میں ڈال دیتا ہے، تکلیفوں، دکھوں اور دردوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ اس کا کمزور بندہ دکھوں کی بٹھی میں جل جل کر مضبوط بن جائے، طاقتور بن جائے اور اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک بآسانی پہنچ جائے۔ انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ہی ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان دکھوں کی وجہ سے، دردوں کی وجہ سے روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو نمبردار کے دروازے پہ بیٹھا نظر آتا ہے، اور یہی تیرے مسئلے حل کریں گے، جو بیچارے خود مسئلوں میں الجھے ہوئے۔ نہ بندے نہ، جب بھی دکھ آئیں، درد آئیں، تکلیفیں آئیں یا کوئی برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ انسان دکھوں کی وجہ سے روتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے۔ سنو، انسان دکھوں کی وجہ سے کتنا بھی روئے، لیکن یہ دکھ ختم نہیں ہوں گے، تمہارے رونے سے دکھ ختم ہرگز نہیں ہوں گے، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تکلیفیں انسان کو رلانے کے لیے نہیں آتی، کچھ سکھانے کے لیے آتی۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو وہ جو اللہ تمہیں سکھانا چاہتے ہیں، تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا، تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ان دکھوں میں وہ کچھ سیکھ لو جو اللہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں مضبوط اور طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ فرمایا، دنیا والوں کے سامنے اپنا دکھ ظاہر مت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا والے وہاں چوٹ مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوا ہوتا ہے۔ کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کوئی بات نہیں، کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں مت ڈالنا۔ جوانوں، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ کسی کو ایک لمحے کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو ساری زندگی کے لیے تڑپانا بھی نہیں۔ کسی کو دکھ دے کر، غم دے کر، تکلیفیں دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، دل کے کانوں سے سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے،
تاکہ وہ مصیبت کی بٹھی میں جل جل کے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ سنو، جو اس مصیبت پر راضی رہتا ہے اللہ بھی اس پر راضی رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مصیبت پر راضی رہتا ہے اللہ بھی اس پر راضی رہتا ہے، اور جو اس مصیبت پر ناراض رہتا ہے، اللہ سے شکوہ کرتا ہے، شکایت کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر ناراض رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت ان دکھوں اور آنے والی تمام آفات سے بچنے کا کوئی حل بتا دے۔ فرمایا 2 حل ہیں۔ نمبر 1 صدقہ، صدقہ تمہیں آنے والی تمام آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 2 توبہ۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان تھا، بڑا ہی نافرمان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا۔ شہر والوں نے اسے شہر سے بھی نکال دیا، وہ ویرانے میں چلا گیا جہاں کوئی آنے جانے والا نہیں تھا۔ حالات کی تنگی اس پر آن پڑی، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، اچانک بیمار ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے موت کے اثرات نظر آنے لگے تو وہ اپنے کریم رب کی ذات سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، او میرے کریم رب، ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹ گئی، میں نے آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے عذاب دینے یا نہ دینے سے تیرے خزانے میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں ہوتا۔ میرے رب، میرا آج کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا، میرا آج تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رہا، آج سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ آج میرے جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ مولا، دنیا والوں نے اگر مجھے اکیلا چھوڑ دیا تو کوئی غم نہیں، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور میرے کریم رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ اگر تو بھی مجھے اکیلا چھوڑے گا تو تیرا بندہ کہاں جائے گا؟ میرے رب مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف کر دے۔ ہائے، توبہ کرتے کرتے اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، موسیٰ، میرا ایک دوست فلاں جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور سنو، میری طرف سے سب کو اعلان کر دینا کہ جو بھی شخص اس کے جنازے میں شرکت کرے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا، اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان پر لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے، یہ تو وہی مردود ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ کہنے لگے، موسیٰ، یہ تو گنہگار شخص تھا، آج تک اس نے اللہ کے حضور سر نہیں جھکایا، اور نہ ہی تو اس نے کوئی زندگی میں اچھا کام کیا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کرنے والا جنتی کیسے ہو گیا؟ او میرے کریم رب، یہ ہماری نظروں میں تو بہت بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا، پاپی تھا، آخر اس کی کون سی خوبی ایسی تھی جو آپ کو پسند آئی اور تو نے اسے اپنا دوست بنا دیا؟ میرے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہو کر تنہائی میں مر رہا تھا، تنہا اکیلا مر رہا تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا، کوئی اس کو پانی پلانے والا نہیں تھا، کوئی حال چال پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن میرے اس گنہگار بندے نے مجھے اس انداز میں پکارا، اس خاشیت میں پکارا کہ اس کی پکار سن کر میرے فرشتوں کو بھی رونا آ گیا۔ سنو موسیٰ، یہ بندہ توبہ کرتے کرتے مرا ہے، میں نے اس کی توبہ قبول کی ہے۔ موسیٰ، یہ مردود ہو کر نہیں مرا، یہ تو میرا محبوب ہو کر مرا ہے، یہ مردود ہو کر نہیں مرا۔ موسیٰ، یہ توبہ کرتے ہوئے یہ تو میرا محبوب ہو کر مرا ہے۔ توبہ آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گی، آنے والی تمام مصیبتوں سے نجات دے گی۔